السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ صاحب؟ تو چلیے آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ میں اسپرا کا نکاح ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں، اس لیے پچھلے کو ختم کرنا ضروری تھا۔ پولیس یقین کر لے گی جو 2 آدمی مرے ہیں وہ میں اور زبیر ہیں، جس کی وجہ سے میری فائل بند ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کچھ بھی بند ہو جائے گا۔ کہ انہیں سمجھ نہیں آئے گا وہ تم اور زبیر نہیں ہو؟ نہیں، انہیں پتہ نہیں چلے گا وہاں سے ہڈیاں موجود ہوں گی جو کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس بات سب سے بڑھ کر کوئی بھی میرا اور زین کا بلڈ گروپ نہیں جانتا، تو ضروری تھوڑی ہے پولیس سے سمجھے وہ تم لوگ ہی ہو سکتا ہے وہ انہیں کوئی اور سمجھ لے۔ اس پر نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ سب جانتے ہیں وہ گھر میرا ہے اور کچھ پولیس میرے ساتھ ملی ہوئی ہے وہاں جو میرے آدمی ہیں، وہ یقین دلا دیں گے کہ یہ ہم دونوں ہی ہیں۔ وہ اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا، تم نے لوگوں کو یقین کیوں دلایا کہ زبیر بھی مر گیا؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ پولیس صرف مجھے اور زبیر کو ہی زیادہ اچھے سے جانتی ہے اور میرے بعد اگلا ٹارگٹ وہی ہوتا جو میں نہیں چاہتا میرا دوست ہے، وہ میں چاہتا ہوں اس موت کا فائدہ اٹھا کر وہ شیزا کے ساتھ کہیں دور جا کر اپنی دنیا بسائے۔ باقی اس کی مرضی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بالوں سے کھیلتا تفصیل سے بتانے لگا، اوکے تمہارے پاس کے ساتھ کیا بات ہو؟ اس نے احتیاط سے واپس سے پوچھا، جس پر وہ اسے گور کر دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے کہا یہ سب چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ پریشانی سے لب چباتے ہیں وہ بولا، مطلب؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، مطلب وہ بہت ناراض ہے۔ اس نے مجھے بہت کچھ بولا جیسا کہ میں بدل گیا ہوں۔ اس نے کہا میں ایک مانسٹر ہوں، مانسٹر کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس کے مطابق میں چند دن بعد تم سے بور ہو جاؤں گا اور پھر تمہیں ٹارچر کروں گا اور آخر میں تمہاری اور اپنی دونوں کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ وہ افسردگی سے بتانے لگا، تو اس کی آنکھوں سے درد صاف دے سکتی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پال میں بڑا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، بے انتہا دیوانگی کی حد تک وہ یقین سے بولا، تمہیں وہ پل یاد کر کے کیسا محسوس ہوتا ہے جن میں تم نے مجھے اذیت دی تھی؟ مجھے انتہائی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے آج تک کسی بھی عورت کو ایسے ٹریٹ نہیں کیا جیسے میں نے تمہیں کیا تھا۔ میرا یقین کرو میں نے تم سے پہلے کبھی کسی عورت کو کڈنیپ نہیں کیا۔ پتہ نہیں تمہیں کیسے کر لیا، مجھے اس کے لیے خود پر انتہائی افسوس ہے۔ تمہیں کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے میں تم سے کس قدر معافی کا طلبگار ہوں۔ اس نے سچائی کا مظاہرہ کیا، اپنے باس کے الفاظ کو خود کے دماغ پر حاوی نہ ہونے دینا کیونکہ یہ صرف تمہیں تکلیف دیں گے۔ میرے پاپا کہتے اگر کسی کو سچ میں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اور میں نے تمہیں معاف کیا، بس بات ختم۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تم اور میں دونوں ہی جانتے ہیں میں تمہاری معافی کے قابل نہیں۔ وہ اداس سی مسکراہٹ چہرے سے جاتے ہوئے بولا تو وہ تھوڑا نیچے جھکی اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے شدت بڑا لمس چھوڑنے لگی۔ اس پر کی اچانک سے گستاخی پر وہ بکھلایا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ خود کی سانسوں کو نارمل کرتے ہوئے بولی، اس کے پیٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے اسے کمر سے پکڑ کر لٹایا اور اس کی گردن پر لمس چھوڑنے لگا جبکہ وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ گڈ نائٹ، وہ اس کے کان کے لو کو چومتا ہوا بولا اور پھر سیدھا ہو کر لیٹ کے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ یار یہ کیا بات ہے، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، کچھ دیر باتیں کرو نا مجھ سے۔ اسے ہلاتے ہوئے بولی، میں بہت تھک چکا ہوں ٹیسر، اور صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے، تمہیں سو جاؤ۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہی اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی جا لائن پر کس کرتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر جب دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا جو گہری نیند میں سو چکا تھا۔ مائن اونلی اینڈ اونلی مائن۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بساتے ہوئے خود سے ہی بڑبڑائی، پھر اپنا سر اس کے سینے سے لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کب اس کی آنکھ لگ گئی
اگلی چیز جو وہ جانتے تھے وہ ارحم کو مسلسل اسے ہلا کر اٹھانا تھا اور ساتھ بولنا تھا۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو اس کا ہاتھ اٹھا اور ارحم کے منہ پر اپنا احساس چھوڑ گیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی عورت کو اس کی نیند سے جگانے کا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تو کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا پھر نیچے کی طرف جھکا اور اسے گدگدی کرنے لگا۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اسے مضبوطی سے پکڑ کر گدگدی کرتا رہا۔ ہنس ہنس کر اسپرا کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ارحم اسٹاپ، وہ بامشکل بول پائی۔ صبح صبح کس کرنے کی بجائے تم نے میرے منہ پر تھپڑ جاڑ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے گدگدی کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو جو تم کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولنے لگی کیونکہ وہ دیوانہ وار ہنستی تھی۔ جب وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی تو وہ رک گیا اور اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ گڈ مارننگ ٹیسیرو، اس کے ہونٹوں کو چومتے بولا جبکہ وہ لال ٹماٹر ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی گڈ مارننگ؟ سونے دو۔ وہ واپس سے بلینکٹ اوپر لیتے بولی مگر اس نے اس کے اوپر سے بلینکٹ کھینچ کر دوسری طرف کر دیا اور جو فلیٹ میں سو جانا وہ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا یو اسمیل سو گڈ۔ اس پر نے اس کی گردن کے گرد بازو حل کرتے ہوئے کہا تو اسے اٹھا کر واش روم میں لے گیا۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آ کے مجھ سے ملا، میں نیچے جا رہا ہوں، وہ بول کر کمرے سے نکل گیا۔ جب میں ٹب میں اپنے لیے گرم پانی کا ارینج دے کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ پتہ نہیں کیسے تم مل گئے مجھے، اس نے خوشی سے کہہ کر جلدی سے شاور لیا اور پھر کمفرٹیبل کپڑے پہن کر بالوں کو برش کر کے نیچے کی جانب آگے جہاں ہم کال پر بزی تھا تو وہ کاؤچ پر بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ساتھ یہاں وہاں دیکھنے لگی مگر ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں اٹھا ہوا تھا۔ چلو چلے، جب اس نے فون واپس اپنی جیب میں رکھا تو اس نے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تو تم مجھے نہیں بتاؤ گے اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے برابر چلتے ہوئے پوچھنے لگے۔ نہیں جانب، تم نے اس سب کا ارینج صرف ایک دن میں کیا تھا کیا؟ مطلب اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کہا تھا ہم اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ بس نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں میاں کر اپنے دماغ کو اتنا پریشان مت کر، میں نے یہ سب ایک دن میں نہیں کیا، مجھے سے سب کام کو مکمل کرتے 1 ہفتہ لگ گیا ہے۔ اس سب میں میرا ارسل، زین علی، احمد، تیمیہ اور شیزہ ازبیر نے مکمل ساتھ دیا ہے، ان سب نے میری بہت مدد کی ہے۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے ایئرپورٹ کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ جس پلین پر وہ لوگ جا رہے تھے وہ ہم کے باس کی طرف سے تھا۔ جب سے اس وقت اس بات کا پتہ چلا تھا اسے خدشہ تھا شاید اس میں بم ہو جو راستے میں بلاسٹ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کون سا باس اپنے ہونہار آدمی کو اتنی آسانی سے جانے دے گا۔ جب پلین لینڈ ہوا تو اس نے شکر ادا کیا کہ ان دونوں کو کچھ نہیں ہوا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر مرہم کی نظر گاڑی پر پڑی جو انہیں لینے آئی ہوئی تھی۔ اور ہم اب تو بتا دو ہم کہاں ہیں؟ ان لوگوں کے پاس کسی قسم کا سامان نہیں تھا۔ جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تو وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر اس نے ہنستے ہوئے خود کی جانب کھینچا۔ مجھے لگا تم نے ویلکم سائن ایئرپورٹ میں پڑھ لیا ہوگا، اس نے کہہ کر اس کے ماتھے کو چوما۔ شفٹس بڑی، میں نے اس کے بارے میں آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، پلیز مجھے بتاؤ اس کے بارے میں کچھ۔ وہ باہر کا خوبصورت نظارہ دیکھتے ہوئے بولی، ہم لوگ ایک دفعہ اپنے گھر پہنچ جائے پھر بتاؤں گا۔ وہ اپنے نئے موبائل پر کچھ بٹنز پریس کرتے بولا تو منہ بنا تھی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی جہاں تر سبزہ تھا، اونچے اونچے پہاڑ، سٹیپ سلوپس، درختوں کے درمیان میں بڑی بڑی عمارتیں، شاداب سے بڑی وسیع زمین۔ جب وہ لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو اس کی نظر تھیٹر، کلب، ریسٹورنٹس، مارکیٹ سے ٹکرائی۔ ہر چیز خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھی جس کی وجہ سے اس کا موڈ چٹکی میں بحال ہو گیا۔ اور ہمیں یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، وہ باہر گولڈ ہل میوزیم کو دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی۔ جیسے جیسے آگے گاڑی بڑھنے لگی لوگوں کا رش کم ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گھر کے سامنے جا کر رک گئی تو اس پر جلدی سے گاڑی سے باہر نکل آئی جہاں اس کی نگاہیں ایک انتہائی دلکش گارڈ سے ٹکرائی جو جدید طرز کا بنا ہوا تھا، جس کا پینٹ لائٹ کریم کلر کا کیا ہوا تھا جبکہ اس کی چھت بلیک کلر میں تھی۔ پورٹ سے ٹیبل پڑا ہوا تھا جس کے ارد گرد کرسیاں موجود تھیں جبکہ دروازے کے اطراف میں 2 بڑے گملے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے تمہاری طرح گھر سجانا نہیں آتا، میں نے بس زین کو کہا کسی اچھے آدمی کو بول کر یہ گھر تعمیر کر دو، نتیجے میں یہ بنا ہے، تم اس میں کچھ بھی تبدیلی کر سکتے ہو جیسے تمہارا دل کرے۔ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتا ہوا بولا، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور ہم محبت سے چور لہجے میں بولی، کیا تم نے یہ گھر خریدا ہے؟
نہیں، بہت سال پہلے میں نے یہاں پر گھر بنوایا تھا اور 7 گارڈن، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایک ہفتے میں اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا۔ یہ پرفیکٹ ہے، اللہ میں شکر ہے تمہیں پسند آئے، جہاں تم ساتھ ہو وہ ہر جگہ ہی خوبصورت ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھتے بولے، جبکہ اس کی بات پر ارحم کے لب مسکرائے۔ اگلے کچھ دن ان دونوں کو گھر کی سیٹنگ کرتے ہوئے گزر گئی، کیونکہ سارا فرنیچر پیک ہوا ہوا تھا اور اس پر کا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ وہ گھر میں کسی ملازمہ کا رکے، اس لیے اس نے سب کچھ خود کیا، اور جو بھاری فرنیچر تھا وہ ارحم سے رکھوایا۔ تھوڑا سا لیفٹ کی جانب کرو، نہیں تھوڑا سا رائٹ کی طرف، نہیں، کیا تم کاؤچ کو صرف 1 انچ تک دھکیل سکتے ہیں؟ وہ چیرتے ہوئے بولی، یہاں آؤ اور خود کرو۔ وہ چھوڑ کر اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے بولا، میں یہ کب سے کر رہا ہوں اور تمہیں پسند ہی نہیں آ رہا۔ وہ شکایتی لہجے میں مزید بولا، ہر ادھر اور سامنے دیکھو، یہ درمیان والا پرفیکٹ نہیں ہے، جبکہ اس کے سائڈز پر پڑے کاؤچ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، کہ اب تھوڑا سا لیفٹ کی جانب کرو گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولی، جبکہ وہ سکون سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جب اس نے دیکھا اب وہ بے صبری ہو رہی ہے تو لمبا سانس کھینچتا کاؤچ کی جانب بڑھا، اس نے اسے تھوڑا سا لیفٹ کی جانب کھینچا۔ یہی ارحم، بالکل ادھر ہی پرفیکٹ۔ وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی، جس پر اس نے سکون بڑا سانس لیا۔ لیونگ روم کافی بڑا تھا، اس لیے ارحم کاؤچ کے 2 سیٹ لایا تھا، جو انہوں نے ایک فائر پلیس کے قریب رکھا، جبکہ دوسرا ٹی وی کے سامنے۔ ٹاپ فلور پر 3 بیڈ روم تھے، جن میں سے 2 ایک جیسے تھے، جبکہ تیسرے والا ماسٹر بیڈ روم تھا۔ اسبرا نے آخری نظر سارے گھر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی، کیونکہ وہ سانس روک دینے کے حد تک خوبصورت لگ رہا تھا، خاص کر کے ٹی وی کے پیچھے گلاس وال سے دکھنے والا دریا کا نظارہ۔ ان لوگوں کا گھر ٹاؤن کے آخری حصے میں تھا، جہاں ان کے علاوہ چاند ہی گھر آباد تھے، اور وہاں کے لوگ بہت نرم دل اور اچھے تھے۔ اس پر نے کلاک کی جانب دیکھا جو 9 بجا رہا تھا۔ جبکہ ارحم شاور لے رہا تھا، اس نے دل سے کھانا تیار کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے پچھلے 3 دنوں سے ارحم کافی تھک چکا ہے۔ کھانا تیار کرنے کے بعد اس نے وہ آنگن میں لگا دیا۔ جب وہ کولڈ ڈرنک گلاس میں انڈیلی تھی، اس کی نظر سامنے سے آتے ارحم سے ٹکرائی، جس نے وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، جبکہ وہ اپنے گیلے بالوں میں مسلسل ہاتھ چلا رہا تھا۔ وہ اس قدر پیارا لگ رہا تھا کہ اس کے دل نے بے ساہتا ماشاءاللہ کہا۔ پکنک ایٹ نائٹ، اس نے چٹائی پر بیٹھ کر پوچھا، ہو سکتا ہے دیکھو نا، سب کتنا خوبصورت ہے۔ وہ آسمان پر چمکتے چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بہت مزیدار کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، کیا اسپیشل بنا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے پوچھنے لگا، چکن پاستا، پولینٹا اور میٹھے میں کیساٹا بنایا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، گڈ، چلو کھاتے، اس نے کہا۔ تو پھر وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ کیا تمہارے دوستوں میں سے کسی کی کال آئی؟ ہاں، زین کی کالز آتی رہتی ہیں، وہ پوچھتا رہتا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، دونوں ٹھیک ہے اور کسی مدد کی ضرورت تو نہیں، اس نے سکون سے جواب دیا، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بہت برا لگا ہم لوگ انہیں مل کر بھی نہیں آئے۔ کوئی بات نہیں، ہمیں کون سا انہیں گڈ بائی بولنا تھا، اس طرح میں نے وہ لیونگ سٹائل چھوڑا ہے، اپنے دوستوں کو نہیں، وہ اس سے تسلی دیتا ہوا بولا۔ میرے پیرنٹس کی جانب سے کوئی میسج نہیں ہے، میں نے کانٹیکٹ کرنا چاہا مگر ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ لب چباتے میں بولی، ان سے بات کرو اس طرح، میں نروس ہوں، بابا نے مجھے نیا موبائل لے کر دیا تھا، ان کے پاس میرا نمبر ہے مگر انہوں نے کال ہی نہیں کی، تو پھر کیا ہے، تم کر لو رابطہ، زیادہ وقت نہیں لو، ورنہ انہیں لگے گا میں تمہیں ٹارچر کر رہا ہوں۔ وہ خشک سا کہکا لگاتے ہوئے بولتے سے نے اس کے بازو پر تھپڑ مار دیا، شاید ارحم، پاپا کو تم اچھے لگتے ہو، اس لیے انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ آنے دیا، میرا خیال ہے میرے حق میں صرف ایک ہی وہ تھا، وہ بھی دادی ماں کا، جانتے ہو انہوں نے مجھے واپس جانے کا بولا تھا جب میں تمہیں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اچھا جی۔ کھانا کھانے کے بعد باقی کا وقت ان دونوں نے باتیں کرتے ہوئے گزارا۔ ڈارک کلر مجھے سوٹ کرتے ہیں، بلکہ زیادہ تر میں یہی پہننا پسند کرتی ہوں، اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی، اور مجھے صرف بلیک رنگ پسند ہے۔ وہ کندھے اچکاتا ہے، وہ بولا، جانتی ہوں، ویسے تم کہاں گھومنے جانا چاہتی ہو؟ میری خواہش ہے میں پیرس جاؤں، سچی وہاں جانے کا بہت شوق ہے، وہ خوشی سے بتانے لگی، میں نے تقریباً ساری دنیا گھومی ہے لیکن پسندیدہ جگہ کوئی بھی نہیں تھی، لیکن ہاں اب خانہ کعبہ جانے کی خواہش ہے،
اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، واہ ماشاء اللہ، ہم دونوں چلیں گے ویسے ارحم، تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ اس نے آبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر ہنسنے لگا، تمہیں میرے ساتھ رہتے اتنا وقت ہو گیا ہے اور تم میری عمر ہی نہیں جانتی۔ ہے تم نے مجھ سے اپنا تعارف ایسے نہیں کروایا تھا۔ ہائی اسپرا میرا نام عرف ہے اور میں تمہیں کڈنیپ کرنے لگا ہوں۔ اس سے گوتے ہوئے بولی، شٹ اپ، میری عمر 28 سال ہے بندریا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستا ہوا بولا، او تھینک گاڈ، او تھینک اللہ۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بٹ تم کیا سمجھ رہی تھی میں 40 سال کا ہوں یا کچھ اور؟ اس نے اس کے بالوں کی ایک لڑ محبت سے کھینچتے ہوئے پوچھا، نہیں نہیں، مجھے یہ لگا تھا تم 20 پلس ہی ہوگے۔ وہ اس کے گرد ہزار باندھتے ہوئے بولی، یہ ٹاؤن بہت خوبصورت ہے ارحم، مجھے بہت خوشی ہے میں اس وقت اس خوبصورت آسمان تلے اپنی جان سے عزیز شخص کے ساتھ لیٹی ہوئی ہوں اور ان چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ پیار سے بولی، 5 سال بعد وقت کا کام ہے گزر اور بغیر کسی کی پرواہ کی گزر جاتا ہے زندگی جو ان دونوں کی پہلی ایڈونچر اور تھرل سے بڑی ہوئی تھی، اب بالکل پرسکون تھی۔ اس پلانٹ ٹاؤن میں اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد اسکول میں بایولوجی کی ٹیچر کے طور پر پڑھانا شروع کر دیا تھا، جبکہ ارحم نے اپنا کام بیکری کی دکان سے شروع کیا تھا۔ لیکن ان 5 سال میں مسلسل محنت سے وہ دکان کو مارکیٹ میں بدل چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن چکا تھا۔ اس نے اس بار کے سال لاسٹ ایئر حج کا فرض بھی ادا کیا تھا۔ عبدالجبار صاحب، ملیحہ بیگم، لوگ اکثر ان دونوں سے ملنے آتے اور ہم نے انہیں اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رہنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے نرمی سے انکار کر دیا۔ شروع میں عبدالجبار صاحب کا رویہ ارحم کے ساتھ خشک سا رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ نرم پڑنے لگے، جبکہ وہ ملیحہ اور دادی ماں کا لاڈلا بن گیا تھا۔ بیلا، جو ایک وقت پہلے اسے آنکھ میں لانے سے بھی ڈرتی تھی، اب جب وہ اس کے لیے کبھی چاکلیٹس لیے بغیر گھر واپس آ جاتا تو وہ اس کے کان کھینچنے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ اسے بڑے بھائی کے طور پر چاہنے لگی تھی، جبکہ وہ بھی چھوٹی بہن کے طور پر اس کے سارے نہریں اٹھاتا۔ اٹلی میں ارحم کی جگہ زین نے لے لی تھی، اس نے سب کچھ بہت اچھے سے سنبھالا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف پولیس نے یقین کر لیا تھا کہ ارحم و زین کی موت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے چیف نے ایک نئی ٹیم بنائی تاکہ باز کو ختم کر سکے۔ لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ارحم کے بعد گینگ کا لیڈر کون ہے۔ ارحم ایک بیس تھا جس کی وجہ سے سب اسے پہچانتے تھے، جبکہ زین بالکل سانپ ہے جو پولیس کے درمیان میں رہ کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے اور اپنا کام انتہائی صفائی سے کر رہا ہے، جبکہ زبیر نے اپنی موت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس والوں اور زین کا جینا کافی مشکل کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ساتھ میں بھٹکتی آتما کی طرح گھومتا اور لوگوں کو کافی تنگ کرتا ہے۔ اس بات کو جب اپنی دونوں دوستوں فائقہ اور فاطمہ کے ساتھ رابطہ بحال ہوا تو وہ اس کی واپس سے نارمل زندگی پر کافی خوش تھی۔ فائقہ اور حمزہ، جبکہ فاطمہ اور تیمور کی اسی سال شادی ہوئی جس پر وہ اور ارحم دونوں ہی باہوشی شامل ہوئے تھے۔ اسی شادی پر اس بار کی دانش کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے آپس میں بات کی۔ جو بھی تھا وہ اس کا معمول ذات تھا اور رشتے اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ اسے اپنی ٹانگوں پر صحیح سلامت چلتا ہوا دیکھ کر اس کے دل سے جیسے بوجھ اترا تھا۔ دانش نے اپنی ماما کی اس سے معافی مانگی، ساتھ اسے بتایا کہ وہ اسی وقت ہار مان گیا تھا جب ارحم نے اس کی ٹانگ توڑی تھی۔ یہ تو اس کی ماما تھی جنہوں نے اس نے ایموشنل بلیک میل کر کے اسے بچانے بھیجا تھا، ورنہ وہ خود کبھی بھی نہیں آتا، کیونکہ اس نے اس بار کو اپنی ٹانگ ٹوٹنے کا ذمہ دار سمجھا تھا۔ اسے لگا تھا اس کی وجہ سے اب کبھی فٹ بال نہیں کھیل پائے گا۔ دانش نے سچائی کا مظاہرہ کرتے اسے سب بتا دیا تھا، اور آخر میں اس نے کہا کہ وہ شرمندہ ہے، اسے اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننی چاہیے تھی، جس پر وہ کچھ پل خاموش رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، فکر مت کرو، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اور میں خوش ہوں، فائنلی تم نے جو چاہا تھا وہ تمہیں مل گیا، آفٹر آل تم پاکستانی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی ہو۔ جس پر وہ بھی سڑ کو جاتا ہنس پڑا تھا، جس کے بعد ان دونوں کی کبھی کبھی کال پر بات ہو جاتی تھی اور اسی دوران اس نے اسے بتایا تھا کہ اسے اس کی لائف پارٹنر مل گئی جس کا نام سارہ ہے۔ اس نے اسپرا اور سارہ کا کانٹیکٹ کروا دیا تھا،
جس کی وجہ سے ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اسبا کو آج کل اپنے اسٹوڈنٹ سے کافی جالسی ہوتی تھی، کیونکہ ان میں سے اکثر لڑکیاں ہم کو تارنے بگڑی پہنچی ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ ٹیٹوز ریموو کرنے کے بعد وہ اور بھی زیادہ ہینڈسم لگتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتی اس کے اسٹوڈنٹ غائب ہو جاتے، اس کے نکلتے ہی وہ پھر سے وہاں حاضر ہو جاتے۔ ہم اسے اکثر اسکول سے لینے جاتے تو لڑکے اس کے ارد گرد ایسے منڈلاتے جیسے وہ کوئی سپر اسٹار، جس کی وجہ سے اسبا کو شدید نفرت ہوتی۔ بے شک وہ کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، مگر اس کا دل پاگل سا ہوتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اسے بس اپنے دل میں قید کر لے، کوئی اسے دیکھ بھی نہ پائے۔ ان 5 سالوں میں ارحم نے اسے سے اتنی شدید محبت کی تھی کہ وہ اب ڈرنے لگی تھی کہیں وہ بدل نہ جائے، کہیں اس کی محبت میں کمی نہ آ جائے، کچھ ہو نہ جائے۔ ارحم کے ساتھ ساتھ وہ بھی نماز باقاعدگی سے پڑھنے لگی تھی، تاکہ اس رب کی شکر گزار ہے جس نے اسے اتنی محبتوں سے نوازا ہے۔ جب وہ اسکول سے فارغ ہوئی تو سیدھا مارکیٹ چلی گئی تاکہ ارحم سے مل سکے۔ اس کی آج وہ ذرا بیزی ہونے کی وجہ سے آ نہیں پایا تھا۔ فلوریڈا ارحم کہاں ہے؟ اس نے وہاں پہنچ کر جب اسے نہیں پایا تو اس کی سیکرٹری سے پوچھنے لگی، سر 1 گھنٹہ پہلے ہی نکلے ہیں۔ انہوں نے بولا ہے جب تک وہ واپس نہیں آتے آپ یہاں سب چیزوں کو دیکھیں اور ساتھ بوٹنی اسٹور کا بھی چکر لگا لے۔ اس کے بتانے پر وہ جلدی سے موبائل نکال کر اسے کال کرنے لگی، مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لفظ چباتے ہوئے اسٹور کی جناب کی ساری کلیکشن چیک کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو ابھی بھی ارحم کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ خود کو قابو کرتی، کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتی تھی۔ وہ جب فری ہوتی اس کا نمبر ڈائل کرتی، مگر سامنے سے کوئی جواب نہ پا کر اس کا دل تکلیف سے پھٹنے لگتا، کیونکہ آئند سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جیسے ایک گھڑی نے رات کو 9 بجے اس کے برداشت جواب دے گی، اس نے ملازموں کو مارکیٹ بند کرنے کا حکم دیا۔ سب بند کرنے کے بعد وہ گھر کی جانب چل پڑی۔ گھر کی جا کر جب اس نے لائٹس جلتی ہوئی دیکھی تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا، کیونکہ لائٹس چلنے کا مطلب تھا ارحم گھر پر موجود ہے۔ وہ دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی لائٹس بند ہو گئی۔ او خدایا، میں نے کہہ کر گھبراتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس کی فلیش لائٹ چلائی، مگر اسی پل واپس سے گھر کی لائٹس چل گئی، لیکن اس بار ان کی روشنی مدھم تھی۔ اس نے نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا تو لیونگ روم پھولوں، غباروں اور مختلف روشنی سے انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس نے دھڑک دل کے ساتھ اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے، جہاں اس کی نگاہ ٹیبل پر پڑی جہاں ارحم کا موبائل پڑا ہوا تھا، مگر وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس موبائل کے اوپر ایک چھوٹا سا کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ پکڑ لیا، اس کے اوپر لکھا ہوا ایک لفظ پڑھا۔ شیلف وہاں موجود سب شیلفز کی جانب دیکھنے لگی، تبھی اس کی نظر ٹی وی کے اوپر بنی شیلف پر ٹکرا جہاں سرخ رنگ کا باکس ایک میسج کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ اس نے قریب جا کر وہ باکس و کاغذ اٹھا لیا، اس پر لکھے الفاظ پڑھنے لگی، مجھے اوپن کرو۔ اس نے مسکراتے ہوئے باکس کو کھولا، جس کے اندر بریسلٹ موجود تھی اور ساتھ ایک چٹ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بریسلٹ باہر نکالی جو ڈائمنڈ کی بنی ہوئی تھی، اور ساتھ چٹ پر لکھا ہوا لفظ پڑھنے لگی۔ آنگن وہ بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے قدم باہر کی جانب بڑھانے لگی۔ گلاس کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ آنگن دیکھ سکتی تھی، جہاں فریش ڈرڈ سفید غباروں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ درمیان میں موجود ٹیبل سرخ پتیوں کی لپیٹ میں تھا۔ ارحم اس نے میرے ساتھ ٹیبل کی جانب بڑھتے ہوئے پکڑ، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں ہے۔ ٹیبل کے قریب پہنچ کر اس کے نظر درمیان میں موجود وائٹ پلیٹ پر پڑی، جس کے اندر گلابی رنگ کا پیج موجود تھا اور ساتھ ایک پین۔ اس نے اٹھا کر وہ کاغذ پڑھا جس میں ایک لفظ لکھا ہوا تھا۔ جب پین اس نے ہاتھ میں پکڑ لی، گرین کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پودے، گھاس یا کچھ اور؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی، اس کی نظر غباروں میں موجود ایک گرین غبارے سے ٹکرائی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں موجود پین سے وہ غبارہ پھوڑ دیا، جس میں سے کافی زیادہ گلیٹر باہر نکلا، جس پر وہ بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ساتھ ہی اس کی نظر ایک باکس پر پڑی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے کھولا، جس کے اندر سے پینڈنٹ نکلا، جس کے اندر تتلی تھی، جس کے پر اور آؤٹ لائن ڈائمنڈ کے کرسٹل کی بنی ہوئی تھی۔ اس پینڈنٹ کے ساتھ ایک چٹ لگی ہوئی تھی، جس پر لکھا تھا، بالکل سیدھا دیکھو۔ اس نے جیسے سامنے دیکھا، اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، کیونکہ اسی پر درختوں پر روشنی نمایاں ہوئی، جہاں انتہائی خوبصورتی سے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے، جبکہ اس کے آس پاس
جگنو اڑ رہے تھے جو اس نظارے کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ ول یو میری می ونس اگین پلیز؟ یہ پڑھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اس پر ارہم کی آواز اسے اپنے پیچھے سے سنائی دی، مگر وہ پیکی آنکھوں سے وہ سامنے لکھے الفاظ دیکھتی رہی، کیونکہ جب اس نے پہلے بار شادی کی تھی وہ خوش نہیں تھی، دل سے راضی نہیں تھی۔ شادی ایک خوبصورت خواب ہوتا ہے جسے ارہم نے اسے سے چھین لیا تھا۔ تبھی اس نے اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کیا تو آہستہ آہستہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس پر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ارہم کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ تیز دوڑا اس نے کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بڑا، میں جانتا ہوں جب میں نے پہلے تم سے نکاح کیا تھا تم انتہائی اذیت سے گزری تھی۔ میں نے تم سے تمہارا اتنا انمول خواب چھین لیا تھا، تمہارے اپنے بھی شامل نہیں ہو پائے تھے۔ میں چاہتا تم ایک بار پھر مجھ سے اپنے ماں باپ کی موجودگی میں نکاح کرو تاکہ تمہاری اچھی یادیں جڑ جائیں۔ پلیز تصور سے شادی کرو کہ میں تمہاری زندگی کی ہر کمی پوری کرنا چاہتا ہوں پلیز۔ جس پر وہ مزید شدت سے رو دی اور اس کے گلے سے لگ گیا۔ تم کیا ہو؟ کوئی کسی کو اتنا کیسے چاہ سکتا ہے؟ کیسے کرتے ہو تم؟ کیسے؟ میں تمہیں اولاد جیسی نعمت بھی نہیں دے پائی اور تم نے آج تک ایک لفظ نہیں کہا نہ اس بار میں کبھی بات کی۔ وہ اس کے سینے پر بانس مارتے ہوئے سسکتے ہوئے بولے کیونکہ ان دونوں کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے ابھی تک محروم رکھا تھا۔ چپ کر جاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ رب بھی جانتا مجھے تمہاری محبت میں شراکت پسند نہیں، ہوا وہ میرے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ تمہاری محبت، تمہارا وقت سب میرا ہے اور کسی کا نہیں۔ خبردار اب اگر روئی تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتا اس کی آنکھوں کو خشک کرتے ہوئے بولا کیونکہ وہ اسے اکثر اس محرومی کی وجہ سے نماز کے دوران تڑپتا ہوا دیکھتا تھا۔ اس بار تکلیف سے ہنسی کیونکہ وہ جانتے تھے وہ اس نعمت کے لیے رب کے سامنے کتنا گر گراتا ہے۔ اچھا نہ بتاؤ، شادی کرو گی مجھ سے؟ دلہن بنو گی میری؟ وہ کہہ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرے نام کی مہندی لگاؤ گی اپنے ہاتھ پر؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ اسے ایسے جھکا ہوا دیکھ کر بے بسی سے رونے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اس کے اوپر گرتے ہوئے دیوانہ مار اس کا منہ چومتے ہوئے بولی، ہاں اور ہم تمہاری دلہن بنوں گی، تمہارے نام کی مہندی سے اپنے ہاتھ سے جاؤں گی۔ وہ اس کے چہرے کے سارے نقوش پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے بولنے لگی، جبکہ وہ ہنستا وہ وہی آہستہ آہستہ زمین پر لیٹتا چلا گیا۔ یو سرپرائز می ایوری ڈے، اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے نم لہجے میں بولی، نو یو سرپرائز می ایوری ڈے۔ وہ اپنی پوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھلکھلا کر ہنستا ہوا بولا تو وہ بلش کرنے لگی، ہاں تو کیا کروں، تمہارے معاملے میں اتنی جنونی ہو جاتی ہوں۔ اس کے سینے پر پانچ مار کر اٹھتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے وہ سر پر ہوتے اس نے اسے کمر سے پکڑ کر زمین کی جانب لٹائے اور خود اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جبکہ وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے دیکھتے ہوئے ہی ارہم نے اس کا ایک ہاتھ پکڑا، اس کی رنگ فنگر میں انگوٹھی پہنانے لگا، اگر تم چاہو ہم یہ بدل بھی سکتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کو چومتا ہوا بولا، نہیں بالکل پرفیکٹ۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتی ہوئی بولی۔ تبھی ارہم نے اسے ہاتھ کا سہارا دکھا آہستہ آہستہ بٹھایا۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود بریسلٹ پکڑ کر اسے پہنانے لگا، ساتھ ہی اس نے اس کے بال گردن سے ہٹائے، وہاں چین پہنا کر اس پر اپنے لب رکھ دی جس پر اس کے گال دہکنے لگے۔ او میرے خدائے کا تم لوگ جلدی سے سارے کام نمٹا سکتے ہو، نکاح کی رسم اگلے 1 گھنٹے میں ہے اور مہمان بس پہنچنے والا ہے۔ اس پر کے کانوں میں فائقہ کے الفاظ گونجے، تم اس کی بات کا برا مت منانا، ہم جانتے یہ ایسے ہی بولتی ہے جب کام وقت پر ختم نہیں ہوتا۔ فائقہ نے اس پر کی آنکھوں کو مہارت سے سجاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، تم لوگ اس بوڑھی عورت کی باتوں پر دھیان مت دو، وہ بہت زیادہ شور کی آلودگی پیدا کرتی ہے۔ تیمور مزے سے فائقہ کو دیکھتے بولے، چلو جی، ٹام اینڈ جیری کی ایک اور ایپیسوڈ شروع ہوگی۔ فاطمہ کے الفاظ پہ اس پر کلاب مسکرانے لگے، تم یہاں اردو کے درمیان میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر شادی کے کیک کا ارینج کرو۔ فائقہ نے اسے گھٹے ہوئے کہا، کیک آ چکا ہے، برائے مہربانی کیا تم اپنا اسٹوپڈ منہ بند کرنا پسند کرو گی؟ وہ چیختے ہوئے بولے، یہ دونوں کبھی باز نہیں آئیں گے، مجھے یقین ہے۔ فاطمہ اپنا سر نہ میں ہلاتے ہوئے بولی، میں بس چاہتی ہوں یہ دونوں میری شادی میں کسی قسم کی جنگ کا آغاز نہ کرے، نہیں ہوتا تو بس اپنی آنکھیں آہستگی سے کھولو۔ اس کے کہنے پر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ نو ہیوی میک اپ برائٹ، وہ فاطمہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر اس نے نام میں سر ہلایا اور ساتھ ہی مرر کے سامنے سے پیچھے ہو گئی۔ وہ دھیرے سے کھڑے ہو کر شیشے میں خود کا عکس دیکھنے لگی،
तुम आज अरहम के फेफड़े, गुर्दे, जिगर सब चुराने वाली हो। फातिमा ने मिरर में देखते उसकी बिंदियाँ ठीक करते हुए शोख लहजे में कहा, जिस पर उसका मुंह हैरत से खुल गया। क्या मतलब है दिलो दिमाग? क्यों नहीं? वो जो सर तपा अरहम के लिए सजी थी पलट कर पूछने लगी। उसके यूँ अचानक मुड़ने पर उसके बाजू में मुझे चूड़ियाँ भी शोर मचाने लगी, जैसे उन्होंने भी शिकवा किया हो, क्योंकि वो तुम पहले ही चुरा चुकी हो। उसने आंख मारते हुए जवाब दिया। साथ दिल में उसने उसकी खूबसूरती की नजर उतारी, जिस पर वो ब्लश करने लगी। इस पर ने एक नज़र फातिमा की जानिब देखा, जो रेड कलर के गाउन में लाइट मेकअप किए हुए काफ़ी दिलकश लग रही थी। उसी पल उसकी नज़र दरवाजे से दाखिल होती फाइका से टकराई। ओ माय गॉड, इस पर आज तुम अरहम की जान लोगी। इस लाल जोड़े में क़यामत डाल ही हो। वो आगे बढ़कर उसके गले से लगते हुए मोहब्बत से बोली, कसम से मुझे तो बस अरहम का चेहरा दिख रहा जब वो तुम्हें देखेगा। उसके मेहंदी से सजे हाथ अपने हाथों में थामती हुई बोली, जिस पर इस पर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। और हाँ फातिमा, तुम्हारा शोहर बहुत ही कोई सड़ा हुआ इंसान है। उसने फातिमा की तरफ देखते हुए मुंह बसोड़ कर कहा, मैं नहीं हूँ, ये खुद ही है। तैमूर ने कमरे में दाखिल होते हुए एक एक लफ्ज़ चिबाकर कहा, मैंने तुम्हें बाहर मेहमानों का ख्याल रखने का बोला था, तुम फिर आ टपके हो। वो आंखें घुमाते हुए बोले, प्लीज़ तुम एंटी वायरस का एहतमाम कर, तुम्हें इसकी अशद ज़रूरत है, बिकॉज योर सिस्टम इज़ वेरी नॉइसी। उसने फातिमा को उसकी पुरसे से अपनी बाहों में भरते हुए आखिरी लाइन थोड़ी देर ठहर कर फातिमा को बोली, जबकि फातिमा बुखला कर उसे दूर हुई। उसके गाल हया से दहकने लगे। कुछ लोगों को शर्म तो छू कर भी नहीं गुजरी। फातिमा ने शरारत से कहा, तो कैसी शर्म मेरी बीवी है, मेरी जान, मेरी अकलौती मोहब्बत। वो डंगे की चोट पर आगे बढ़कर वापस से फातिमा को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता हुआ बोला, लेकिन उससे पहले वो उसे पकड़ता फातिमा जल्दी से उससे अपने पीछे कर गई। कबाब में हड्डी, तुम चुप कर जाओ दोनों, मेरी शादी है, आ तो मना हो जाओ दोनों। इस बार ने उन दोनों को गुस्से से घूरते हुए कहा, हाय बेसब्री लकी है, आपका अहम बाहर आ चुका है, मेहमान भी तकरीबन पहुंच चुके हैं, कुछ देर में निकाह की रस्म शुरू हो जाएगी। वो फातिमा को अपनी जान खींचता हुआ बताने लगी, ओके क्या दानिश आ गया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, नहीं। वो बोलकर फातिमा का हाथ पकड़ कर रूम से निकल गया। जबकि इस के माथे पास लपटें पड़ने लगी। पागल लड़की, अपने माथे से ये बाल खत्म कर, हो सकता है वो लेट हो गया हो, आ जाएगा। फातिमा ने उसे तसल्ली दी। आई फील गिल्टी एंड सॉरी फॉर हिम। वो कोच पर बैठे बोले, मैं समझ सकती हूँ। याद है एक वक्त था तुम्हें उससे बहुत मोहब्बत थी। उसके बराबर बैठकर उसके हाथ से हिलाते हुए बोली, नहीं वजह नहीं है भाई का, मैं शर्मिंदा क्योंकि मेरी वजह से उसकी हंसती मुस्कुराती फैमिली उठ जाएगी। मैं सबब एक लफ्ज़ और नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। आलिया आंटी एक खुद परस्त औरत थी और दानिश ने उसी वक्त अपनी हार मान ली थी जब अरहम ने उसकी टांग तोड़कर उसका ख्वाब छीन लिया था। तुमने उससे मोहब्बत की थी, लेकिन उससे तुमसे ज़्यादा ज़रूरी उसका ख्वाब था। इसीलिए प्लीज़ अपना इतना अच्छा दिन उसके लिए हराम मत करो। शुक्रिया फ़ाइका। उसने उसे गले से लगाते हुए कहा, आई प्रॉमिस, मैंने तुम्हें फ़ाइका को कभी खुद से दूर नहीं किया, यहाँ तक कि मेरी मुश्किल दिनों में भी मैंने तुम लोगों को हमेशा याद किया। डैम, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है। उसकी बात पर इस पर नम आंखों से मुस्कुराने लगी। ओके, मैं ज़रा बाहर तुम्हारे दुल्हे राजा को देख कर आऊँ। आखिर मेरी सहेली को बराबर की टक्कर दे भी रहे हैं या नहीं। वो शोख लहर में कहती कमरे से निकल गई, जबकि वो पीछे से अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी, जो अरहम के नाम पर ही बेहाल हो रही थी। अरहम के प्रपोज करने के बाद इस्रा ने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया था, जिस पर वो लोग काफ़ी खुश हुए थे और सबसे मिलकर एक माह के बाद की तारीख रखी थी। वो आज एक दफ़ा फिर से अपने नाम के तमाम हकूक़ उसे देने जा रही थी, लेकिन उस दफ़ा उसका दिल दिमाग रूह सब खुशी से झूम रहे थे। वो जो नाम हथेलियों से अपनी उथल पुथल होती सांसों को रवानी से चलाने की कोशिश करती, उसके कानों से दरवाजे पर होती दस्तक की आवाज़ टकराई। दानिश सामने खड़े शख्स को देखा तो उसके लब बड़बड़ाए। इस पर उसकी जान बढ़ता हुआ बोला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक पल तो मुझे लगा था तुम नेहा को खुशी से खड़े होते हुए बोले, तुम भला और मैनम ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुस्कुराती आंखों से बोला, मेरे ख्याल है तुम मुझे भूल गई। एक वजूद दानिश के बराबर खड़ा होता हुआ बोला। सारा इस पर उसे गले से लगाते हुए कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। सारा ने पसंदीदा नज़रों से उसे देखते हुए कहा, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हम लोग मिले, सच्ची में। वीडियो और ऑडियो कॉल से तंग आ गई थी। वो आंखें घुमाते हैं वो बोली, मेरा यकीन करो पर ये मुझसे भी ज़्यादा तुमसे मिलने के लिए बेताब थी।
دانش نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تمہارے پاپا کہاں ہے؟ تم ماموں کو اپنے ساتھ لائے ہو نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ لگی، ہاں وہ تمہارے ماما پاپا سے ملنے کے ہیں، کافی نروس دیکھ رہے تھے۔ اس نے سانس کھینچتے ہوئے کہا، ہم لوگ سب کچھ بہت عرصہ پہلے کا بول چکے ہیں، جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری یا ماموں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ کیا کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی؟ سارا نے مشکوک نظروں سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ اور نہیں کچھ نہیں، یہ صرف ایکچولی ہم دونوں نے مل کر منگنی توڑ دی تھی، بس اسی وجہ سے ہمارے بڑے تھوڑا آپس میں ناراض ہیں۔ اس پر نے دانش کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا، ہاں بالکل، بل جلدی سے عامر بڑھتا ہوا بول اوکے۔ سارا دونوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد بولی، یا اللہ، یہ دانش ہے نا؟ ارابیلا نے کمرے میں داخل کا آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا، کوئی شک گڑیا؟ اس کے بال بگاڑتا ہوا بولا، نہیں کوئی شک نہیں، ویسے میرا نہیں خیال جو آنے والا میچ ہے وہ آپ لوگ ہارو، کیونکہ آپ بہت اچھا کھیلتے ہو۔ میں آپ کا کوئی میچ مس نہیں کرتی گڈ گرل۔ اس کے گال کھینتا ہوا بولا، ویسے یہ کون ہے؟ یہ سارا ہے، مائی فیوچر وائف۔ اچھا جی، بہت پیاری ہے۔ وہ سارا کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیا کرتے ہو؟ میرے ساتھ چلو، میں اپنا تعارف کرواتی ہوں آپ کو اچھا سا۔ سارا نے بیلا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، جو بیلا نے باہوشی تھام لے اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ دانش کی نروس ہوتی آواز نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ اس نے اپنی جیب سے باکس نکالا، اس کی جانب بڑھا دیا، جو اس نے پکڑ کر کھول تو اس میں وہی چین نکلی جو دانش نے اسے موٹ کلب میں جانے سے پہلے پہنائی تھی۔ مجھے لگا تھا میں نے یہ کھو دی، میں نے اسے اسی رات واپس آ کر ڈرائر میں رکھا تھا، لیکن جب میں واپس اپنے گھر کی میں نے اسے کافی ڈھونڈا مگر ملی ہی نہیں تھی۔ تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ جب تم کڈنیپ ہو گئی تھی، میں اور پولیس ماما کی مدد کر رہے تھے اسی دوران مجھے یہ ڈرائر سے ملی تھی۔ وہ بول کر کچھ پل رکا، میں جانتا مجھے تمہیں یہ اب نہیں دینا چاہیے کیونکہ تم کسی اور کی وائف، لیکن صرف تمہارے لیے ہی بنی ہے، تم سے جڑی، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ پلیز بڑی، مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر ہار نہیں ماننی چاہیے تھی۔ میں کتنی آسانی سے اپنی ماما کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا جو صرف احساسات کے ساتھ کھیلتی۔ دانش پلیز معافی مت مانگو، یقین کرو اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ اس پر ایک دعاست ہے، پلیز میری ماما کو اگر تم لوگ ڈھونڈ لو تو انہیں میرے پاپا کے حوالے کر دینا۔ انہوں نے بے شک کچھ بھی نہیں کیا ہو، میرے پاپا ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر وہ مل جائیں تو پلیز انہیں واپس لوٹا دینا۔ دانش نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ جب سے انہوں نے اس بڑا پر گولی چلائی تھی وہ فرار تھی اور وہ کہاں ہے کسی کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں زین جیسے انہیں تلاش کرے گا، بغیر کسی قسم کا نقصان پہنچائے وہ انہیں آپ لوگوں کو واپس کر دے گا۔ انہیں صرف دانش سے نہیں بلکہ خود سے بھی کیا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، عبدالجبار صاحب کے ساتھ مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ بیٹا نکاح کی رسم کرنی، انہوں نے اس فرا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اس کا مطلب تو ہم نکاح پڑ چکا ہے۔ ججی پاپا کو اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے مشکل بول پائی، اوکے آپ چلو۔ انہوں نے قاری صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، استاد اس برا کو آہستگی سے کوچ پر بٹھایا۔ اس برا نے نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں اس کی ماما نام آنکھوں سے اسی کی طرف دیکھ رہی، جبکہ فاطمہ و فائقہ دونوں اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور دانش 2 قدم دور ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کی خوشی میں خوش تھا۔ قاری صاحب نے نکاح کے بول پڑھانے شروع کیے تو اس کا وجود تھما اور سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے دل سے 3 بار اقرار کیا اور میں اپنے ماما پاپا کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس نے نکاح نامے پر حرم کے کیے ہوئے دستخط کے نیچے اپنے سائن کر دیے۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی مولوی صاحب دانش کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے تو عبدالجبار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ساتھ ہی ان کی آنکھیں نم ہونے لگی، جبکہ ملیحہ بیگم جو فاطمہ کا سہارا لیے کھڑی تھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس پر کے قریب آئی اور اس کے ہاتھوں کو محبت سے چومنے لگی۔